حکومت کو کب گرا سکتے ہیں؟ اس کے لیے 3 شرطیں. حکومت کے خلاف مسلح ہتھیار اٹھانا، اس کے لیے 3 شرطیں. پہلی شرط یہ کہ کفر بواح ہو، جو حکمران ہے وہ کفر بواح کا ارتکاب کرے. کفر کس کو کہتے ہیں؟ کہ کسی بھی دین کے کسی ایسے حکم کا انکار کر دینا جو قطعی بھی ہو اور بدیہی بھی ہو. ایسا اسلامی حکم جو قطعی ہو اور بدیہی ہو. قطعی کا مطلب تو سمجھتے ہیں کہ اس کا ثبوت بھی یقینی ہو، جس کا تعلق تواتر کے ساتھ ہے، اور ثبوت کے ساتھ اس لفظ کی جو اس معنی پر دلالت ہے وہ بھی قطعی ہو، پھر جا کر اس کو قطعی کہیں گے. اگر ثبوت میں شک ہے یا اس کی دلالت میں، لفظ کی دلالت میں ایک سے زیادہ معنی ہو سکتے ہیں، اس کو قطعی نہیں کہیں گے. یہ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ تو قطعی کس کو کہتے ہیں؟ جو ثبوت کے لحاظ سے اور دلالت کے لحاظ سے قطعی. دوسرے نمبر پہ اسی میں یہ کہ وہ بدیہی بھی ہو، کہ اس کا دین کے اندر ہونا سب کو پتہ ہو، عوام خواص کو، کہ یہ دین کا حکم ہے. اگر کوئی ایسی چیز ہے جو قطعی تو ہے لیکن بدیہی نہیں ہے، یا بدیہی ہے لیکن قطعی نہیں ہے، تو اس کے انکار کو بھی تکفیر نہیں آپ کر سکتے. مثال کے طور پر جیسے روایات ہیں، روایات عشر، الحمدللہ رب العالمین، مالک یوم الدین، ملک یوم الدین. تو ملک یوم الدین بھی متواتر ہے. جیسے مالک یوم الدین یقینی ہے، قطعی ہے، ایسے ہی ملک یوم الدین بھی روایات متواترہ میں سے، لیکن بدیہی نہیں ہے. عام جگہوں میں اگر آپ نے پڑھنا شروع کیا تو لوگ کہیں گے مولانا صاحب قرآن تو صحیح پڑھیں، یہ ملک نہیں ہے، مالک یوم الدین. تو ایسی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں جو بدیہی ہو، لوگ اس کو دین کا حصہ سمجھتے ہو لیکن اس کا ثبوت قطعی نہ ہو. تو پہلی بات یہ ہوئی کہ وہ چیز جس کا انکار کر رہا ہے وہ قطعی اور قطعی بھی اور بدیہی بھی. تو آپ اس بات کو بھی اپنے پلے باندھ لیں کہ جب بھی تکفیر کا مسئلہ اٹھے گا تو آپ کیسے سمجھیں گے اس کو، کہ قطعی ہے یا نہیں، اور قطعی کے ساتھ بدیہی بھی ہے یا نہیں. حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تکفیر کے مسئلے میں مجھے بھی کئی مسائل میں اشتباہ تھا، لیکن مفتی شفیع صاحب، حالانکہ حضرت کے خلیفہ تھے، مرید تھے حضرت کے، حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے تکفیر کے اوپر، تو وہ اتنی زبردست ہے تو اس کو ضرور پڑھ لیں. کسی پہ فتویٰ جڑنے سے پہلے، کسی کو دار اسلام سے خارج کرنے سے پہلے اس کو ضرور پڑھ لیں. تو جیسے آپ احتجاج کی یہ ڈاکومنٹ پڑھیں گے نا، تو اس سے زیادہ وہ ضروری ہے. اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ سب سے زیادہ احتیاط تکفیر میں کی جاتی ہے. تکفیر آخری مرحلہ ہوتا ہے، تو جتنی اس میں احتیاط کی ضرورت ہے اتنی لوگ اس میں بے احتیاطی کرتے ہیں. دوسری شرط یہ کہ حکومت کفر بواح، ایک تو کفر ہو اور دوسرے بواح ہو، یعنی کفر کا ارتکاب کھلم کھلا ہو. کسی نجی مجلس میں اگر کسی حکمران نے کفریہ کلمہ کہا ہے یا کفریہ نظریے کا ارتکاب کیا ہے، وہ کفر تو ہے لیکن بواح نہیں. تو بواح ہونا ضروری ہے. اور یہ لفظ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، الا ان تروا کفرا بواحا علیکم فیہ من اللہ برہان، صحیح بخاری صحیح مسلم میں، کہ ہاں اگر تم دیکھو کہ حکمران نے کفر بواح کا ارتکاب کیا ہے تو پھر اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ جب کوئی ہم احتجاج کر رہے ہوتے ہیں تو کتنی جلدی ہم لوگوں کو دار اسلام سے خارج قرار دے دیتے ہیں غصے میں آ کر. ایک مولوی صاحب تھے تو میں نے خود سنا، ان کی تقریر میں نے سنی کہ جو آدمی ٹی وی دیکھتا ہے، پنجاب میں بہت 30-40 سال پہلے کی بات، تو ٹی وی جو آدمی دیکھتا ہے تو وہ دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. پھر کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ نے بہت سخت بات نہیں کی، آپ فاسق کہہ دیں، حرام کہہ دیں. ان کا کہ میں نے احتیاطاً تکفیر کی. احتیاطاً تکفیر، حالانکہ الٹا مسئلہ ہے کہ احتیاطاً تکفیر نہیں کرنی چاہیے. تو یہ جو حدیث ہے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعہ فی عسرنا و یسرنا و منشتنا و مکرہنا و فی اثرۃ علینا والا ننازع الامر اہلہ الا ان تروا کفرا بواحا علیکم فیہ من اللہ برہان. کہ کھلم کھلا انہوں نے کفر کیا ہو اور تمہارے پاس اس پہ دلیل قطعی موجود ہو. برہان یقینی دلیل کو کہتے ہیں. ایسا نہ ہو کہ سوشل میڈیا پہ ہم نے سنا ہے، سوشل میڈیا آج کل لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں نوجوانوں میں بہت شعور آ گیا ہے. لوگ کہتے ہیں نا کہ نوجوان تو شعور اور شور میں فرق ہے. شور ہے یہ سوشل میڈیا کا، شعور اس کو تھوڑی کہتے ہیں. تو دوسری یہ کہ استطاعت بھی ہو، حکومت کو گرانے کی آپ کے پاس استطاعت بھی ہو، اتنی طاقت ہو کہ آپ اس حکمران کو جس نے کفر بواح کا ارتکاب کیا ہے اس کو ہٹانے کی آپ کے پاس طاقت ہو. اور اگر طاقت نہیں ہے، اگلے دن پھر جیلوں میں بیٹھے ہوں اور پھر دوبارہ انہی سے درخواست کر رہے ہوں. اور تیسری شرط یہ ہے کہ ریاست کے اندر اس کی سول نافرمانی یا انارکی پھیلنے کا اندیشہ نہ ہو. اگر آپ
کفر بوا کا ارتکاب کیا ہے حکمران نے، اور آپ کے پاس طاقت ہے گرانے کی، لیکن سنبھالنے کی صلاحیت نہیں ہے، حکومت تو گرا دی آپ نے، جیسے ابھی عراق میں ہو رہا ہے، جیسے لیبیا میں ہو رہا ہے، جیسے یمن میں ہو رہا ہے، صومالیہ میں ہو رہا ہے، سوڈان میں ہو رہا ہے، یہ سب مثالیں ہمارے سامنے۔ تو وہاں لوگ یہ سمجھتے تھے ہمارے پاس بڑی طاقت ہے، لیکن گرانے کی طاقت ہوتی ہے، وہ گر گیا، لیکن اس کے بعد وہاں جو افراتفری ہے، نہ جان محفوظ ہے، نہ دین محفوظ ہے، اور کچھ چیز محفوظ نہیں ہے۔ تو یہ 3 شرطوں سے پھر آپ کو اجازت ہے مسلح خروج کی۔